ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ نماز کے سجدے میں میں سبحان ربی الاعلیٰ کافی دفعہ پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ گھنٹے کے لیے سجدے میں پڑھ رہے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان سجدے کی حالت میں سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعائیں مانگے۔ آپ صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، آپ سجدے کی تمام دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ذہن میں آپ کی دعا آ رہی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہ للذی، لمبی دعائیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے کی بہت ساری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی ساری دعائیں سجدے کی یہ پڑھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سجدے کی دعائیں مانگیں، کثرت سے مانگیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ آپ جو شخص جس کو عربی نہیں آتی، اور دو علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جس طرف میں نے علماء کے فتاوی پڑھے ہیں، جس طرف میرا دل زیادہ لین کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ کسی اسپیسیفک چیز کے لیے دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی لینگویج میں ہی مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض ہو، چاہے وہ نفل ہے چاہے فرض ہے، ایکسیپٹ کہ آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں یا اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ عربی میں اس کو مانگ سکیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے وہ مانگنی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں اور لینگویج بیریئر بن رہی ہے تو یس یو کین آسک ان اینی لینگویج یو وانٹ، ٹھیک ہے؟ ٹو پرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ یو کیپ لرننگ عربک لینگویج اینڈ یو کیپ learning the du'as of prophet اور قرآنک دعاز بھی، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ although اللہ کی حدیث ہے کہ سجدے میں قرآن نہ پڑھو، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتاوی موجود ہیں کہ قرآن کی جو دعاز ہیں وہ قرآن سمجھ کے نہیں بلکہ دعا مانگ کے دعا سمجھ کے پڑھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سنت سے ثابت دعائیں، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر، جتنی مرضی دعائیں ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جتنی مرضی دعائیں آپ مانگیں سجدے میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے التحیات کے جو اینڈ میں درود پڑھنے کے بعد جتنی مرضی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، اسپیشلی سجدہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، تو آپ کثرت سے مانگ سکتے ہیں۔ رب زدنی علما، ٹھیک ہے؟ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا کہ وقل رب زدنی علما، آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نالج دے، اور نالج از بیوٹیفل، ٹھیک ہے؟ جو کہ انسان کو گمراہی سے نکالتا ہے، کنفیوژنز کے دور میں اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو کانفیڈنس دیتا ہے، اس کو اطمینان والا رکھتا ہے۔ سو مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو از نالج گین کریں، اور نالج طلب العلم کے بہت رتبات ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، فرشتے اس پہ پر بچھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اربوں خربوں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک عالم کا کمپیریزن عابد سے کیسا ہے؟ جیسے عابد ستاروں کی طرح ہے اور عالم چودھویں کے چاند کی طرح ہے۔ تو نالج بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ عبادت سے تو آپ اپنے آپ کو بینیفٹ کر رہے ہیں، لیکن نالج سے آپ اپنے آپ کو اور پوری امت کو بینیفٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اپنے نیکیوں کو اتنا چھپائیں، اس طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ جو شخص اس اصول پہ عمل کر لینا وہ انشاءاللہ اپنے بارے میں بوسٹ نہیں کرے گا کہ میں بڑا یہ ہوں میں بڑا وہ ہوں۔ جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے نا، اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح سے چھپائیں، اور اپنے جو اعمال ہیں کسی پہ ظاہر نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو تہجد پڑھتے اور صبح جب مسجد آتے تو اپنی آنکھوں کو اس طرح مل رہے ہوتے، ایسے مل کے آتے کہ ایسے لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم ابھی سو کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ رات کو تہجد میں جاگا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ سلف صالح اپنے گناہوں کو اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں تو جو اہل البیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کے ڈیسینڈنٹس ہیں، اور ان کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور تھی، غلط مشہور تھی، کہ وہ خرچ نہیں کرتے، وہ کنجوس ہیں والعیاذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو جب حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو جب جنازہ دیا جا رہا تھا تو ان کے کمر پہ نشان تھے، جیسے وہ کچھ بھاری چیزیں اٹھاتے تھے اپنی کمر پہ، اور ان کی وفات کے بعد 100 سے زیادہ گھرانے نکل آئے
کہ ہمیں آج رات کو کھانا نہیں ملا، راشن نہیں ملا. جو شخص رات کو ہمارے گھروں میں راشن دیا کرتا تھا وہ شخص آج نہیں آیا. اور ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ تھے وہ شخص جو کہ اپنے کندھوں پہ راشن اٹھا کے لوگوں اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں راشن کو ڈراپ کیا کرتے تھے. اور حالانکہ پوری معاشرہ کرتا کہ آپ کنجوس ہیں اور آپ خرچ نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو نہیں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں 100 خاندان سپورٹ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً یہ عمل کرتے رہے حتیٰ کہ وفات ہو گئی ان کو. تب وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ زین العابدین رحمہ اللہ تھے. یہ ہے اپنے گناہ، اپنے نیکیوں کو چھپانا. اور اندھیرے کا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. وہ جو ایک شخص ہوگا نا، جو کہ جس کو 7 لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، وہ کیا کہتا ہوگا؟ وہ صدقہ دیتا ہوگا ایک ہاتھ سے، اس کو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا، اتنی خاموشی سے وہ صدقہ دیتا ہوگا. تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، علم کو سیکھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو علم نافع بنا دے. اللہم انا نسألک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو علم نافع بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں واقعتاً متقی شخص بنا دے، جو کہ روزوں کا مقصد ہے. ہم جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں صبح فجر سے لے کے مغرب تک، اس میں ہم حلال چیزیں نہیں کھاتے نا، حلال چیزیں ہم لوگ نہیں کھاتے. بریانی ہے، روزہ ہے، پانی ہے، نہیں پیتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہوا اس چیز سے. ٹھیک ہے، ہم حلال چیزوں سے رک رہے ہیں اپنے رب کو کا حکم مانتے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ میرے بندو، تم 1 مہینے کے لیے حلال سے روک گئی، اپنا ہاتھ تم نے روک لیا میرے حکم کو مانتے ہوئے، تو تم باقی 11 مہینے میں حرام سے نہیں رک سکتے میرے بات مانتے ہوئے. تو ہم کیا حرام سے نہیں رک سکتے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم حلال کو چھوڑیں کچھ ٹائم کے لیے. ایون ابھی میرے گھر میں سب سو رہے ہیں، میں اگر فریج میں جاتا، اگر فار ایگزامپل دن کا ٹائم ہو اور گھر میں سب سو رہے ہوں، میں فریج میں جا کے کچھ کھاتا نہیں ہوں، یا ہمیں سے 99% لوگ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو منع کی ہے، روزے میں نہیں کھا سکتا. تو جب حلال چیزیں جو کہ مغرب کے اذان کے بعد ہم پہ حلال ہو جائیں گی، ابھی حرام ہے ٹیمپریریلی، حالانکہ صاف اور طاہر ہیں، جن کو میں ابھی نہیں کھا سکتا، تو جو حرام چیزیں ہیں، جو منہ سے برا بولنا ہے، جو کہ شراب ہے یا میوزک ہے یا فحاشی کا دیکھنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کلمات ہیں یا نماز کا چھوڑنا ہے، اس سے میں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان احکامات رمضان کے علاوہ بھی عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں داخل فرمائے. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.